لاہوریوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری، اورنج لائن میٹرو ٹرین چل پڑی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ٹرین منصوبے کا افتتاح کیا۔ تقریب میں آئی جی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ سیاسی تعصب سے بالاتر ہو کر سابقہ حکمرانوں کے چھوڑے ہوئے 1115 ارب روپے کے ادھورے پروجیکٹس پر بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ کو کامیابی سے چلانے کے لیے آپریشن اور مینٹیننس کے ٹینڈرنگ میں شفافیت یقینی بنائی گئی۔ حکومت پنجاب کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی اقتصادی صورتحال اور محدود وسائل کے باوجود اورنج لائن ٹرین کو چلانے کے لیے حکومت پنجاب تقریباً 15 ارب روپے کے اخراجات یعنی سبسڈی بھی ادا کرے گی۔ سابقہ حکومت کے منصوبوں کو سیاسی تعصب کا شکار نہیں ہونے دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا اورنج لائن منصوبے کے لیے 15 ارب کی سبسڈی دینے کا اعلان۔ کہا منصوبہ ایمانداری سے مکمل کر کے قوم کے اربوں بچائے۔ منصوبہ 1 اور افتتاح 2۔ مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام جین مندر کے قریب افتتاحی تقریب اور دیگر کی شرکت۔ کارکنوں کے شہباز شریف شکریہ کے نعرے۔ شکریہ 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 شکریہ۔ کیا قصور ہے شہباز شریف کا اور حمزہ شہباز کا؟ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اس صوبے کی حالت بدل ڈالی، عام آدمی کی زندگی میں باتوں سے نہیں محنت کر کے تبدیلی لے کے آئے۔ اورنج لائن ٹرین کا 2 سال پہلے افتتاح ہونا چاہیے تھا۔ شہباز شریف کا قصور صوبے کی حالت تبدیل کرنا ہے۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی گفتگو۔ سردار ریاض صادق کہتے ہیں دسمبر کا مہینہ حکومت کے جانے کا مہینہ ہے۔ وقت پورا ہونے والا ہے، تیاری کر لیں۔ انشاءاللہ 13 دسمبر کو لاہور کا جلسہ پی ڈی ایم کا ہوگا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کا تاریخی لاہور کا جلسہ ہوگا۔ یہ وہی منصوبہ ہے جس کے خلاف پی ٹی آئی عدالت میں گئی۔ عمران صاحب آج کس منہ سے منصوبے کا افتتاح کر رہے ہیں؟ مریم اورنگزیب کا سوال، کہتی ہیں منصوبہ بنانے والا ناحق جیل میں ہے۔ ٹرین کا یک طرفہ کرایہ 40 روپے، روزانہ 2.5 لاکھ افراد سفر کر سکیں گے۔ ٹرین 5 بوگیوں، 1 یونٹ اور 26 اسٹیشنز پر مشتمل۔ عدالتی کیسز کی وجہ سے تاخیر کا شکار منصوبے پر 320 ارب کی لاگت آئی۔ 5 سال کے انتظار کے بعد ٹرین چلنے پر شہری خوش۔ چند مسافروں نے ٹرین کا سفر بھی کیا۔ مسافروں نے منصوبے کا صحرا شہباز شریف کے سر سجا دیا۔ لیسکو نے اورنج لائن میٹرو ٹرین کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے انتظامات مکمل کر لیے۔ 2 پاور ہاؤسز کے لیے 54 میگا واٹ لوڈ کی منظوری۔ ٹرین ماہانہ 1,19,16,000 یونٹ سے زائد بجلی استعمال کرے گی۔ سیاسی لکی رانی سرکس کی ناکامی کی آج ہیٹرک ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کے لفظی وار، کہا بیگم صفدر راوان کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دراصل مجھے لندن جانے دو کی دہائی ہے۔ ہمارا وطن عزیز اس وقت بہت بڑے چیلنجز کا شکار ہے۔ ہمارے اکنامک کنڈیشنز بھی چیلنجنگ ہیں۔ مہنگائی جو ہے یہ بھی ہماری حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ گڈ گورننس بھی یہاں پر ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ تو ان تمام کا مقابلہ جو ہے وہ ایک قومی یکجہتی جو ہے اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ ملک لڑائی اور جلسوں کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی گفتگو، کہا گورننس اور احتساب کے ایشو پر اپوزیشن کے ساتھ بات چیت میں کوئی حرج نہیں۔ وزیر اعلیٰ سے مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال سردار رون عباس کی ملاقات۔ پنجاب کے ہر ضلع میں لنگر خانہ قائم کرنے کا فیصلہ۔ عثمان بزدار کہتے ہیں ضرورت مند لوگوں کی مدد ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔
آٹے کی مقررہ نرخوں سے زائد فروخت کا معاملہ، اسپیشل برانچ کی رپورٹ پر چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹس لے لیا۔ ڈپٹی کمشنرز کو آٹے کی گراں فروشی میں ملوث دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ کورونا کی دوسری لہر، پنجاب میں کورونا وائرس کے 210 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 1,02,667 ہو گئی۔ شہر میں 106 افراد موذی وائرس میں مبتلا۔ کورونا کے ساتھ ڈینگی کے بار جاری، لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران 2 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ رواں سال میں پنجاب میں ڈینگی کے 126 مریض سامنے آئے۔ پنجاب حکومت نے تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں کے ڈاکٹرز کی تنخواہ کم کر دی۔ ڈاکٹرز کی تنخواہ نان پریکٹس الاؤنس کی مد میں 10,000 کی گئی۔ نان پریکٹس الاؤنس صرف ٹیچنگ اسپتال کے ڈاکٹرز کو ملے گا۔ محکمہ سیاحت و آثار قدیمہ کی جانب سے شہریوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے احسن اقدام۔ سیاحوں کے لیے بنسارا گلی میں کیمپنگ گالا کا اہتمام، شہریوں نے محکمہ سیاحت کی تعریف کی۔ دل کو صحت مند اور محفوظ بنانا ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ڈاکٹرز کی جانب سے سائیکل ریلی کا اہتمام۔ ریلی PIC سے لے کر قذافی اسٹیڈیم تک نکالی گئی۔ بیری سے بڑی اچھی، پہلے بھی ہمارا ادھر آیا ہوا تھا اور اس نے ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا تھا اور کافی فٹنس کا فرق پڑا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو چھوٹا فقدان ہے فٹنس کا، یہ اس کو انشاءاللہ دور کرے گا اور وہ ایک کمپٹیٹو ہماری جہاں تک فزیکل فٹنس والا پروگرام ہے وہ ہمارا جو ہے یہ ٹیک اوور کر کے اور اس کو دور کرے گا ہماری ویکنیسز جو ہیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے آسٹریلوی ٹرینر ڈینیل بیری کی خدمات لے لی۔ قومی، جونیئر اور انڈر 16 تک کی ٹیمز کو ٹرین کریں گے۔ ڈینیل بیری اگلے ماہ پاکستان پہنچیں گے۔ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے زیر اہتمام گڑھی شاہو سے لاہور پریس کلب تک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سالانہ جلوس، عاشقان رسول کی کثیر تعداد میں شرکت۔ اور جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہر میں عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں عروج پر، گلیاں اور بازار سجائے جانے لگے، ہر کوئی محبت رسول سے سرشار۔ السلام علیکم، لاہور رنگ کے ساتھ میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لاہوریوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے، اورنج لائن میٹرو ٹرین چل پڑی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اورنج ٹرین منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ اور IG پنجاب نے خاص طور پر شرکت کی۔ سابقہ حکومت کے منصوبوں کو سیاسی تعصب کا شکار نہیں ہونے دیا، ایسا کہنا ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا، جبکہ اورنج لائن منصوبے کے لیے 15 ارب کی سبسڈی دینے کا اعلان کیا ہے۔ منصوبہ ایمانداری سے مکمل کر کے قوم کے اربوں روپے بچائے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے، آپ کو بتائیں کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین اب ٹریک پر دوڑے گی۔ 27.1 کلومیٹر پر محیط یہ ٹریک ہے جس پر ٹرینز دوڑیں گی۔ مسافر اپنی منازل کی جانب رواں دواں ہوں گے اور اب 27 کلومیٹر کا راستہ صرف 45 منٹ میں بآسانی طے ہو سکے گا۔ 40 روپے اس کے لیے خرچ کرنا ہوں گے اور آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ علی ٹاؤن تا ڈیرا گجرا ٹریک ڈیزائن کیا گیا ہے، بچھایا گیا ہے، لاہوریوں کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے۔ 2015 میں اس منصوبے کا آغاز ہوا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ بعد ازاں ان کی حکومت ختم ہوئی، لیکن حکومت ختم ہونے سے پہلے انہوں نے ایک ٹیسٹ رن کے طور پر افتتاح کیا تھا۔ باقاعدہ طور پر اب ٹرین ٹریک پر دوڑے گی کیونکہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس کا افتتاح کر دیا ہے اور بہت سے اہم شخصیات اس موقع پر موجود
मौजूद थीं, जबकि उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत का मंसूबा ईमानदारी के साथ हमने पाए तकमील तक पहुंचाया है और अब शहरियों को आसानी से सफरी सहूलत मुयसर होगी, इंतहाई मुनासिब दाम देना होंगे, इंतहाई मुनासिब किराया होगा जिसमें शहरी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर सकते हैं। और इस मंसूबे की खास बात यह है कि ये लाहौर का एरियल व्यू है, यानी लाहौर को हम बआसानी ऊंचाई से देख सकते हैं। बहुत से इलाके जो कि तारीखी अहमियत के हामिल हैं, वहां से ये मंसूबा जो है, इसका पुल है, इसका ट्रैक है, वो गुजर रहा है और वो लाहौरिये उससे खूब महजूज हो सकते हैं। और अब ये लाहौरियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि ये मंसूबा तातुल का शिकार हुआ था। 2015 में इसका आगाज हुआ, बादजा इस हवाले से अदालत भी ये मंसूबा पहुंचा था और वहां पर भी इस हवाले से अहम समातें हुई थी, लेकिन आखिरकार ये मंसूबा पाए तकमील को पहुंच चुका है और अब मंसूबा मुकम्मल होने के बाद इसका इफ्तिताह हुआ है और अब ट्रेन हमें ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। मुख्तलिफ स्टेशंस हैं जिसमें 2 एलिवेटर्स भी हैं और इसके साथ साथ अंडरग्राउंड स्टेशन भी 2 अदद बनाए गए हैं, जबकि मुतादिद एलिवेटर स्टेशंस हैं जहां पर शहरी पहुंचकर टिकट खरीद सकेंगे या अगर कार्ड बनवाया है तो उस कार्ड की मदद से सफर कर सकेंगे और लाहौर के मुख्तलिफ अहम इलाके इसमें शामिल हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन के इफ्तिताह पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पीटीआई हुकूमत नून लीग के शुरू किए हुए मंसूबों पर तख्तियां लगाकर क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश कर रही है। सरदार अय्याज सादिक ने